اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سورہ نور آیت نمبر 40 میں جو مثال دی گئی ہے وہ کافروں کے اعمال کی ہے۔ اس میں دو شخص تھے، ایک تو کافر جو کہ کھلے سے ہی انکار کر رہے تھے، اور دوسرے تھے منافق، یعنی جو ایمان تو رکھتے تھے اوپری طور پر لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، تو ان کی مثال دی گئی تھی۔ جو پچھلی مثال تھی وہ ایک ریگستان کی مثال تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے اعمال کی کہ وہ اپنے اعمال ان کے کیسے ہیں، اسی کے لیے پھر ان کو دوسری مثال دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پہلے اس مثال کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس مثال میں وہ کافی سائنٹیفک فیکٹ بھی موجود ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے کی دلیلیں ہیں جو کہ اس آیت میں سائنٹیفک فیکٹ موجود ہیں۔ اور یہ فیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے، جبکہ ان کا سمندر سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں تھا، وہ ایک ریگستان میں رہنے والے تھے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے مثال میں جو بات دی گئی ہے وہ یہ ہے، جیسے ایک گہرے سمندر، تو سمندر میں جو لائٹ ہے نا، جو سمندر کے اگر آپ اس پہ جائیں گے سرفیس پہ، پوری نیچے ہی چلے جائیں گے اس میں ڈیپ، تو وہاں اندھیرا ہی ملتا ہے۔ 200 میٹر تک تو لائٹ جاتی ہے، لیکن 200 میٹر کے بعد جو لائٹ ہوتی ہے وہ گریجولی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے، اور 1000 میٹر کے نیچے جا کے تو کمپلیٹلی ڈارک ہو جاتا ہے سمندر، جو کہ ابھی تک کی رپورٹ ہے، پوری طرح ڈارک ہو جاتا ہے 100 میٹر کے نیچے مطلب جانے کے بعد۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو کافر انکار کر رہے ہیں ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کوئی اتنے سمندر کا وہ سفر کیے ہیں، نہ ہی ان کو پتا ہے کہ سمندر، کیونکہ اگر کوئی سفر کر بھی رہا ہے تو وہ اپنے جہاز میں سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو تو لائٹ دکھے گی وہاں، اس شخص کو کیسے پتا چلے گا کہ 100 میٹر نیچے جانے کے بعد سمندر میں کمپلیٹ اندھیرا ہے؟ تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگستان میں رہنے کے بعد، پوری زندگی ریگستان میں گزارنے کے بعد بھی ایک سمندر کے بارے میں ایک بات کہی ہے۔ اس کا مطلب وہ بات ان کی اپنی نہیں تھی، وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یعنی گہرے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو یہ ان کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسری جو اسی مثال میں بات کی گئی ہے کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، تو یہ انٹرنل جو ویبس ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے وہ لیئرز کی فارم میں ہوتا ہے، مطلب ویبس کی فارم میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے سرفیس ویبس جو ہمیں اوپری طور پر پانی دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں اس میں انٹرنل ویبس، یعنی اندر جا کے اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پانی جو فلو کرتا ہے نا، جو اس کی ڈینسٹی کے حساب سے ہی فلو کرتے ہیں، وہ جو اوپر ہوتے ہیں اور جو نیچے کا جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے، وہ پانی آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری طرح سائلنٹ رہتا ہے، یعنی وہ زیادہ ٹریول نہیں کرتا اگر آپ زیادہ گہرائی میں جائیں گے۔ تو یہ کس کارن سے ہوتا ہے؟ یہ ان کی پانی کی بھی ڈینسٹی ہوتی ہے، اگر آپ نے سائنس میں پڑھی ہو تو ڈینسٹی کے اکارڈنگ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی پانی لیئر کے اوپر لیئر ہوتی ہے، یعنی ویبس کے اوپر ویبس ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جو کہ قرآن میں دیکھیں ایکوریٹ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا ہے کہ یہ سمندر ہے، اس میں جو پانی ہے وہ ویبس کی فارم میں ہے، وہ لیئر ہے، اس کی ڈینسٹی اتنی ہے؟ وہ الفاظ تو یوز نہیں کیے، لیکن جو بات اس آیت سے نکل رہی ہے، یعنی یہ آیت سائنٹیفک طور پہ تو کریکٹ ہے نا پوری طریقے سے، وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی کہ جو جو واٹر ہوتا ہے وہ ویبس کی فارم میں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر 1400 سال پہلے آپ جائیں، ہمیں خود کو نہیں پتا تھا، اگر ہم نے نہیں پڑھا ہوتا، ہم سمندری یا تالاب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا، ہمیں تو سارا پانی سیم ہی لگ رہا تھا۔ تو وہی ان کو لگتا ہوگا، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حق ہونے کی دلیل ہے۔
تیسری جو مثال میں بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل اور اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے. یعنی ایک جو بادل آ گئے اوپر، تو یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جب سورج کی کرنیں بادلوں سے ٹکراتی ہیں تو نیچے زیادہ نہیں آتی، وہ بادل اس کو اسکیٹر کر دیتے ہیں یعنی بکھیر دیتے ہیں، اور جس سے کہ زیادہ لائٹ کو وہ اپنے اندر سے پار نہیں ہونے دیتے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا برسات سے پہلے وہ کالی وہ گھٹاسی چھا جاتی ہے تو پورا مطلب ڈارک وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا ہم نے اندازہ کیا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں اس مثال میں ایک ایک تصور دلایا جا رہا ہے کہ کتنا اندھیرا ہے. اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے، اور ابھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت کتنی سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور پھر اسی مثال میں آگے بات کی گئی ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ نہ پائے. یعنی اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ جیسے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے اور ذرا سی بھی روشنی کہیں سے نہیں آتی تو روم میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے، اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پاتے. یعنی جو چیز ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے سامنے ہل رہی ہے، ہم اس کو بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یعنی ہماری جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ لائٹ کے بنا نہیں دیکھ پاتی. ہماری آنکھیں لائٹ کے بنا نہیں دیکھ پاتی. کیوں؟ جو لائٹ ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے، وہ اس آبجیکٹ پہ پڑتی ہے اور وہ پھر وہاں سے ٹریول کر کے ہماری آنکھوں پر آتی ہے، ریٹینا پر جاتی ہے اور اس کی امیج کریٹ ہوتی ہے. اگر لائٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ ہمارے ریٹینا تک کچھ پہنچے گا ہی نہیں. تو اس میں کی مثال میں ایک اتنا گہرا، اتنا اندھیرا کا تصور دلایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ اندھیرا پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتا ہے کہ اب آپ اس مثال پہ غور کریں کہ یہ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے. پہلی جو کی بات کی گئی ہے کہ گہرے سمندر میں اندھیرا ہے. ایک تو آپ سمندر کے اندر ہیں، اتنے اندر ہیں کہ وہاں اندھیرا ہے، آلریڈی اندھیرا ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، یعنی اس کی ویب سے اس کے اوپر ایک اور ویب سے، اور اس کے اوپر پھر بادل بھی ہے. اور اتنا اندھیرا ہے، اتنا کمپلیٹ اندھیرا ہے کہ آدمی اپنا اگر ہاتھ بھی نکالے تو وہ اسے بھی نہ دیکھنے پائے. تو یہ مثال دی گئی ہے. یہ اصل میں مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہہ دی. یعنی اس مثال کا کیا لوجک ہے؟ یہ مثال یہاں کیوں بتائی گئی ہے؟ تو یہ مثال جیسے کہ اوپر والی مثال تھی، سیم اسی سے ملتی جلتی ہے کہ یہ تمام حق کے جو انکاری ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا ہے، اس قرآن کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال کے اوپر ہے. اور جو منافقین ہیں ان کی حالت کو بیان کرتی ہے. کیونکہ جو کافر ہیں، جو منافقین ہیں، وہ بھی اپنے جو اعمال کرتے ہیں اس کا وہ بھی ان کے دل میں بھی ہے کچھ نہ کچھ کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. ان کے دل میں بھی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے. اور جو منافق ہیں وہ اصل جو ایمان والوں کی صفات ہے وہ بھی اپنے اندر ڈیولپ نہیں کرتے، وہ بھی پیدا نہیں کرتے. اس کی بنا پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ ملے. تو انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اعمال ہے کیسے. پچھلی والی جو مثال تھی اس میں ریگستان کا جو سراب تھا، جو مریچی کا تھی، اس سے مثال دی گئی تھی کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کچھ نہیں پاتے. اور اس مثال میں وہ یہی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کتنے اندھیرے میں ہیں، آپ کتنی اندھیرے سے مراد جہالت میں ہے، آپ کتنی بڑی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس جہالت کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ آپ اتنے کمپلیٹ جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس اندھیرے کا آپ تصور کیجئے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. کتنا کمپلیٹ اندھیرا ہے کہ روشنی کی کوئی کرن وہاں موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان کو اس مثال سے بتایا گیا ہے کہ آپ کمپلیٹلی مطلب کہ وہ کہ جاہل ہے اور اندھیرے میں آپ ڈوبے پڑے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ بدلہ ملے گا. آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نے ایٹم بم بنا لیا یا کوئی آپ نے آوشکار کر دیا یا راکٹ بنا لیے یا میزائل بنا لی تو آپ یہ سوچتے ہیں اس کا نام ترقی ہے، اس کا نام علم ہے. وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اصل بتا رہا ہے کہ یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے، روشنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے. نور کا ایک مطلب علم بھی تھا نا، تو علم وہ ہے اصل جو اللہ تعالیٰ دے. اللہ تعالیٰ کے نور کو پہچاننا اصل علم ہے.
ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو کی معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو گئی، یا آپ کے فلسفے ہیں وہ دنیا میں رائج ہو گئے، تو آپ کا مطلب کہ آپ اس اندھیرے میں نہیں ہیں۔ آپ اس اندھیرے میں ہیں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں پہچانا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نور کو پہچان لیا تو آپ علم کی طرف آ گئے، آپ روشنی کی طرف آ گئے۔ اگر نہیں پہچانا تو آپ اندھیرے میں، اور اتنے کمپلیٹ اندھیرے میں جو کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ چاہے اللہ کے علم کو پہچاننے والا ایک ان پڑھ ہو، اس نے دنیاوی کوئی بھی ڈگری حاصل نہیں کی ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو وہ دیکھ لیتا ہے، تو وہ اندھیرے میں نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے۔ اصل جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کو نہ پہچانے، بھلے ہی وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو، لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا تو وہ کورا جاہل ہے۔ اور ایک ان پڑھ دیہاتی بھی علم والا ہے اگر وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ جو مثال تھی، یہ ایک ایسی مثال دی گئی ہے کہ جس میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ جو یہ وہ کافر ہے، منافق ہیں، کتنی جہالت میں ڈوبے پڑے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے فلسفے ہیں۔ کیا انہوں نے فلسفہ بنا لیا کہ ہاں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ آخرت میں ملے گا، یا مرنے کے بعد پہلی بات تو مانتے نہیں کوئی زندگی ہے، اگر مانتے ہیں کوئی زندگی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں کچھ نہ کچھ ملے گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کتنے کمپلیٹ اندھیرے میں ہیں۔ آپ کو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے کمپلیٹ اندھیرے میں کہ اپنا ہاتھ بھی نکالیں تو اسے بھی نہ دیکھنے پائیں، تو کیا یہ سیدھے راستے پہ چل پائیں گے دنیا میں؟ ہرگز نہیں چل پائیں گے۔ کیا ان کو پتا ہوگا کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں پتا ہوگا۔ وہ کس کو پتا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نور دے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور اس سے مطلب دیکھے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو یہ جاہل لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، ہم ان کی اندھی پیروی کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ جی، تو جو یہ جاہل لوگ ہیں، ہم ان کی اندھی پیروی کرنے پہ لگے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ انہیں تو خود کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا اس دنیا میں، یہ نور سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پوری طرح انہی کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ انہی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آ کر بتائیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بہتر ہے۔ وہی تو ہم کر رہے ہیں، پوری طرح ویسٹرن کلچر کو ہم فالو کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اللہ کے نور کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے نور کو پہچاننے کا واحد جو سورس ہے آج ہمارے پاس، وہ ایک قرآن مجید ہے۔ جو اس کو پڑھے گا وہی اللہ کے نور تک پہنچے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کو نہ پڑھ کر، اللہ کے نور تک نہ پہنچ کر، ہم اندھکار میں جا رہے ہیں، ہم اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، اتنے کمپلیٹ اندھیرے میں ہیں کہ انہیں خود کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، خود کے آرگن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ کیا سیدھا راستہ چلیں گے؟ اب کوئی شخص ہے اندھیرے میں، اگر وہ چل رہا ہے تو سامنے اگر کوئی دیوار ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو دیوار نظر نہیں آئے گی، وہ جا کر ٹکرا جائے گا، اس کا سر پھوٹے گا، وہ پھر کھڑا ہوگا، پھر چلے گا، سامنے کچھ اور چیز آئے گی، وہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا، یا سامنے وہ ندی آ جائے گی تو اس میں ڈوب جائے گا۔ تو ایسے ہی تو ہوگا اگر کوئی شخص کمپلیٹ اندھیرا ہے تو وہ تو گرتے پڑتے مطلب کہ جائے گا، لیکن جو شخص وہ روشنی میں جائے گا تو وہ کہیں بھی نہیں ہوگا، اس کو پتا ہوگا سامنے دیوار ہے تو مجھے یہاں سے نکل کے جانا ہے، سامنے ندی ہے تو یہ اس کے دوسری طرف پل ہے تو مجھے اس پل کے تھرو آگے جانا ہے۔ یہی چیز ایمان والوں اور کافر اور منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایمان والا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی میں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں کون سا راستہ صحیح ہے، وہ کہاں پر کیا تکلیف آئیں گی، وہ اس راستے سے مجھے کیسے چلنا ہے، یہ قانون اللہ کا کیسا ہے، وہ اس کی روشنی میں چلتا ہے، اللہ کے نور کی روشنی میں چلتا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، وہ منافق ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے اندھیرے میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ وہ ٹکراتے پھرتے رہتے ہیں، اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرنے لگے آج کے دور میں؟ اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم اللہ کے نور کے اکارڈنگ نہ چل کر ہم کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ سیم یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ 57 مسلم کنٹری ہیں ہماری، مسلم میجورٹی کنٹری کہتا ہوں میں ان کو، اسلامک کنٹری نہیں کہتا۔ ایک بھی اسلامک کنٹری پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، اس دنیا میں ایک اسلامک کنٹری موجود نہیں ہے، یہ مسلم کنٹریاں ہیں، اس میں مسلم اکثریت میں ہے بس 57۔ یہ 57 مسلم جو کنٹری ہیں، کیا یہ روشنی کس سے لے رہے ہیں؟ ان کا
ان کا جو دیश ہے وہ کیسے چلنا چاہیے, کنٹری کیسے رن ہو, یہ کس سے لے رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نور سے لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے. ویسٹرن کلچر کو پوری طرح اپنے اوپر حاوی کر رکھا ہے کہ ہم تو انہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یہ زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں, ان کے پاس زیادہ علم ہے. کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ علم ہو گیا؟ تو یہ چیز دیکھنے والی ہے. اور وہ جو قانون دے دیں, ہم ایز اٹ از اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے ڈائریکٹلی؟ اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے قانون تو دقیانوسی ہے, کہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, اللہ کے قانون تو دقیانوسی ہیں, وہ تو اس دور کے لیے ہوں گے. آج کے لیے تو ہم یہ قانون لیں گے. آپ بتائیں 57 مسلم کنٹریز میں سے کون سی کنٹریز ہے جو اللہ کے قانون اپنے یہاں امپلیمنٹ کر رہی ہے؟ پوری طرح امپلیمنٹ کر رہی ہے. اکا دکا قانون تو کوئی بھی امپلیمنٹ کر لیتا ہے. وہ تو کافروں کو بھی اگر کوئی اسلام کا قانون پسند وہ آ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی کنٹری میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. لیکن بات چل رہی ہے کہ کمپلیٹ اللہ کے قانون کو کون سی کنٹری فالو کر رہی؟ کوئی سی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون کیا تھا؟ جو سرحد تھی یہ تھی, یہ باؤنڈریاں تھیں, یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ نیشنلزم یہ کہاں سے آیا؟ اسلام میں تو صرف دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے, تیسری تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یا تو آپ دارالاسلام میں ہیں یا دارالکفر میں ہیں. اصل بات جو سمجھانے کی ہے اس آیت میں بھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں چلنا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ ایک ایسے اندھیرے میں کہ آپ کو خود کا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے, اتنا کمپلیٹ اندھیرا ہے. وہ کمپلیٹ اندھیرا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ نہیں چل رہا وہ اندھکار میں ہے, وہ اندھیرے میں ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے, قرآن کریم موجود ہے, اس کو ہم نے اپنے گھروں میں رکھ رکھا ہے. کیا تو ہم اس کو پڑھتے نہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو صرف عربک میں پڑھ لیا, عربک ہم سے آتی نہیں, اتنے ہم وہ کیپیبل ہے نہیں کہ ہم خود عربی سیکھ لیں, تو وہ سمجھ میں ہمیں آتا نہیں, تو اس کو ہم ایسے ہی رکھ دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کا نور اس بندے کو مل جائے گا جو پورا قرآن پڑھ لیتا ہے, ہر رمضان میں 5 قرآن کمپلیٹ وہ پڑھ لیتا ہے؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ کا نور کا پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے, کیا راستے ہمیں دکھاتا ہے, اپنے نور کی روشنی میں ہمیں کیا کیا بتاتا ہے؟ کیا اس کو پتہ لگ جائے گا؟ ہرگز پتہ نہیں لگے گا. چاہے ایک رمضان میں 5 قرآن وہ مکمل کر لے, 10 کر لے, اس کو مطلب ایک چیز کا نہیں پتا, تو کیا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو ایسے ہی اللہ کے نور کو پہچاننا ہے اصل. اگر آپ اللہ کے نور کو نہیں پہچانے, اس کی روشنی میں نہیں چلے, یعنی اس قرآن ڈائریکٹلی اگر میں بولوں تو اس قرآن کی یہ بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلیں, کیونکہ اللہ کے نور کو پہچاننے کا واحد جو سورس آج ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن موجود ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس سورس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نور کو پہچانیں. باقی کائنات میں جو اس کا نور ہے وہ اس کا عطا کردہ نور ہے. جو سورج کی لائٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی عطا کردہ ہے, یہ نور بھی اسی کا ہی ہے, اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن جو ایک نور ہوتا ہے ہدایت کا نور, علم کے معنی میں جو نور ہوتا ہے, سیدھے راستے کے معنی میں جو نور ہے, وہ نور کا واحد سورس یہ ہے. اگر ہم اسی کو نہ سمجھیں تو کمپلیٹ اندھیرے میں ہم ہیں. اس بات کو میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم کو پتہ لگ جائے کہ ہم پیروی کن لوگوں کی کر رہے ہیں. اصل میں ہم جو لوگ خود اندھیرے میں ہیں ان کی اندھا دھن پہ آپ پیروی کرنے میں لگے پڑے ہیں. آپ بوجھ لیجیے کسی کا ایکٹر, مطلب فیوریٹ ایکٹر کون ہے, وہ نام بتا دے گا. یہ ہمارے آئیڈیل ہیں, وہ شاہ رخ خان, سلمان خان, ان کو سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں, ان کی مووی دیکھیں ثواب ملے گا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عامر خان, یہ کیا یہ آپ کو مسلمان لگتے ہیں؟ یہ ان کے نام مسلمانوں والے ہیں. اللہ کے رجسٹرڈ میں مسلمان ہیں یا نہیں ہے اللہ بہتر جانے. جو لوگ آلریڈی اندھیرے میں ہیں ان کی ایسی پیروی کی جا رہی ہے جیسے پنجابی سنگر ہو گئے, تو ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں نا, ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں. جن کو خود کو نہیں پتا ان کو چلنا کس راستے پہ ہے, ان کو کرنا کیا ہے, ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہمیں اپنی کنٹری کو یہاں تک لے کر جانا ہے, ہمیں یوروپ کی طرح ڈیولپ ہونا ہے, ہمیں ان سے
ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تو یہی تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہماری مسلم کنٹریز نے پورا کا پورا اپلائی کر رکھا اپنے یہاں۔ آپ نے کیوں اپنا سلیبس مرتب کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کے پاس اللہ کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کا نور نہیں ہے، آپ سے نہیں ہو رہا اپنا سلیبس مطلب آپ ڈیزائن کریں کیوں؟ مطلب ویسٹ کا آپ نے ایجوکیشن سسٹم پوری طرح اپنے ہاں کی وہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ کا ایجوکیشن سسٹم کہاں ہے جو قرآن و سنت کے اصولوں سے وہ مرتب ہو؟ ہر ایک چیز میں، ایجوکیشن میں نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر ایک فیلڈ میں۔ طلاق کیسے ہو یہ اللہ کا قانون بتائے گا ہمیں، نہ کہ ویسٹ کا قانون بتائے گا، کہ جس میں وہ طلاق کے بعد بیوی ایلیمنی میں آدھی سے زیادہ رقم پراپرٹی لے کر چلی جاتی ہے، وہ قانون ہے ان کے۔ اور بھی اتنے قانون ہیں کہ جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ انہی کا قانون بہتر ہے۔ اسلام کا قانون دقیانوسی ہے، یہ پرانے لوگوں کا قانون ہے، یہ آج کے زمانے میں یہ اپلائی کرنے کے لائق نہیں ہے، تو تبھی تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ویسیانہ سجائے دیتا ہے اسلام، ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے چور کو، اگر کوئی ریپسٹ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے پبلک میں ہلاک کرنے کی، جب تک وہ مر نہ جائے تب تک اسے مارنے کی سزا دیتا ہے۔ یہ تو بڑا وحشیانہ دین ہے، یہ الفاظ نکلتے ہیں نا، ہمارے مسلم بھائی بھی سوچتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسی میں زندگی ہے، اسی سے کرائم رکے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلامک حکومت آ جائے گی تو پوری کنٹری وہ ایک ہاتھ کی ہو جائے گی، اس کا ایک ایک ہاتھ کٹ جائے گا، وہ چوری کرتے پھریں گے، نہیں، ہاتھ دو چار کے ہی کٹیں گے، باقی سب خود بخود رک جائیں گے۔ تو یہی چیز ہے، جو لوگ آلریڈی اندھیرے میں ہیں ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، وہ خود تو ٹکریں کھا ہی رہے ہیں دنیا میں، اور پھر ہم ان کے پیچھے جائیں گے، وہ ہمیں بھی ٹکریں کھلوائیں گے۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نور اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمیں اس نور کی روشنی میں آگے چلنا ہے، تو ہی ہم بنا کسی چیز سے ٹکرائے ہم سیدھے راستے پر وہ چلتے رہیں گے، اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ نور ہمیں جس نور کی روشنی میں ہم اس دنیا میں چلیں گے، وہ نور آپ کو آخرت میں ملے گا واپسی، جس کی بیس پہ آپ پل صراط کو پار کریں گے۔ اگر آپ اللہ کے نور کی روشنی میں اب دنیا میں نہیں چلیں گے تو آخرت میں بھی آپ کے لیے کوئی نور نہیں ہے، اور نور نہیں ہے وہاں پر آپ کے لیے کوئی، اس کا مطلب جہنم ہے، کیونکہ پل صراط وہی پار کرے گا جس کے پاس نور ہوگا، اس کا نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ پل صراط بھی ایک اندھیرے میں رہے گا، پل اتنا اندھیرا رہے گا، کمپلیٹ اندھیرا۔ اب وہاں وہ کسی کو بھی روشنی مل جائے، تھوڑی سی بھی لائٹ مل جائے، تو وہ اگر ٹورچ کی طرح کی بھی اس کو لائٹ مل گئی پل صراط پہ، تو وہ بھی ہلکے ہلکے پار کر لے گا نا اس کو دیکھ دیکھ کے۔ ایک قدم رکھنے کی روشنی تو اسے دکھے کم سے کم کہ میں اگلا قدم یہاں رکھوں، لیکن جس کو وہاں روشنی نہ ملے تو کیا وہ پل صراط پار کر لے گا؟ وہ گرے گا جہنم میں، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اور جس نے پار کر لی جنت ہے۔ تو یہ ہے، اب سیم چیز کو آپ جو پل صراط پہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، وہی سیم چیز کو اس دنیا میں آپ رکھ کر دیکھیں، کہ اگر آپ اللہ کے نور کی روشنی میں نہیں چلے تو آپ دنیا میں بھی جہنم کے وہ گڑھے میں گر رہے ہیں۔ اتنے ایگزامپل ہو سکتی ہیں، اتنی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ میں دینے پا جاؤں کلاس کم پڑ جائے۔ ایک جو ہمارے یہاں جو رائز ہے، اسی کی میں جو مثال ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، کہ اللہ کا نور کیا کہتا ہے نکاح کے تعلق سے۔ اگر نکاح کا وہ قانون میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کا نور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے، کہ نکاح، بہترین نکاح وہ ہو جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو۔ نکاح کی جو کنڈیشن ہے، جو شرطیں ہیں، وہ یہ ہے کہ دو عاقل اور بالغ مرد گواہ ہوں، اور ایک محفل میں ایجاب و قبول ہو، وہ لڑکا اور لڑکی موجود ہو، ان کا ایجاب و قبول ہو آپس میں، اور دو گواہ موجود ہوں، اور مہر متعین ہو۔ اور اس کے بعد سنت ہے، اگر پیسہ ہے تو تھوڑا میٹھا یا کھجور وغیرہ آپ تقسیم کر دیں، اور اگلے دن ولیمہ دیں۔ یہ ہے، یہ کتنا آسان ہے، کتنے کم خرچے میں ہو جائے گا آپ کا نکاح۔ کوئی خرچہ ہے، صرف مہر کی رقم آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی لڑکے کو، اس کے بعد ولیمہ دینا ہے، وہ بھی لڑکے کو،
چھوارے تقسیم کرے گا وہ بھی لڑکا، لڑکی والے پہ 1 روپے۔ اب آ جائیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نور کی روشنی میں نہیں چل رہے۔ کیا ہوا؟ پھر ہم کافروں کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اب کافروں کے پیچھے پیچھے چل دیے تو وہ آلریڈی وہاں پر ٹکریں کھا رہے ہیں، وہ اندھکار میں ہیں، اور ہم ہی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے تو کیا ہوا؟ پھر پہلے رشتہ دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے رشتہ دیکھ لیا، بات پکی ہو گئی، یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنانا تو ہوا نہیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ کافروں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور یہ سب چیز ہمارے معاشرے میں جو فلوٹ کی گئی ہے نا، ٹی وی سیریلز کے ذریعے، موویز کے ذریعے، ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری بچیوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے۔ وہ شادی کا تصور وہی سمجھتے ہیں جو انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ اپنانا ہو رہا ہے، اپنانے میں 1 لاکھ روپے لڑکے کو دے کر گئے، تو ان کے لڑکے والے اگر وہ لڑکی کو 1 لاکھ روپے دے گئے، اب لڑکی والوں پہ فرض ہو گیا کہ ان کو بدلے میں ڈبل کر کے دیں، تو وہ ان کو 2 لاکھ میں اپنا کرائیں گے۔ ادھر سے اگر 30 لوگ گئے تھے، ادھر سے 30 لوگ جائیں گے اپنانے میں۔ اس کے بعد کوئی تیوہار آتا ہے تو رشتے اتنے لمبے لمبے چلاتے ہیں، 2 2 سال، 2.5 2.5 سال، 1 1 سال، اس کے بعد ہر تیوہار پہ مطلب جوڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انگیجمنٹ ہو رہی ہے، 5 6 لاکھ روپے انگیجمنٹ میں مطلب پھونک دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب شادی آئی، شادی کے لیے ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایک الگ رسم مطلب طے کی گئی ہے کہ یہ ڈلیا جائے گی، اس میں یہ چیزیں جائیں گی، وہاں پر ایک ڈیٹ فکس ہوگی، پھر وہ تاریخ یہاں کھلے گی۔ اس کے بعد کی شادی آئے گی، وہ شادی سے 3 دن پہلے وہ ہوتا ہے کہ پوری رات ہمیں جاگنا ہے، جاگ کر گیت گانے ہیں، اور اس سے اگلے دن منڈا ہے، ہلدی ہے، ہلدی میں مہندی ہے، اتنے بڑے بڑے ہم نے فنکشن کر لیے۔ اس کے بعد سلامی ہے، اتنی چیزیں ہم نے خود کے اوپر لاد لی۔ اور یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ یہ ان لوگوں کی ہیں نا جو خود اندھکار میں ہیں۔ یہ صرف میں نے ایک قانون کی مثال دی ہے، آپ ایک ایک قانون اٹھائیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پوری طرح کافروں کو فالو کر رہے ہیں، تو اللہ کا نور ہمیں کہاں مطلب کہ نظر آئے گا؟ اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ پل صراط پر اللہ کا نور ہمارے آگے آگے چلے، اور دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کافروں کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یہ صرف ایک مثال دی ہے جو کہ بہت عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، کہ نکاح کیسا کرنا تھا آپ کو یہ پتہ نہیں چلا ابھی تک، نکاح کیسا کرنا ہے آپ کو۔ ہم نے اتنی مہنگی شادی کر دی ہے۔ یہ شادی کا اگزامپل تھا، اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی اگزامپل لے لیں۔ کیا چور کے ہاتھ کون سی مسلم کنٹری ہے جو کاٹ رہی ہے؟ کہ بھئی ہماری مسلم کنٹری میں یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں ہے، چور کے ہاتھ نہیں کٹ رہے ہیں کہیں بھی۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا چوریاں رک گئی ہیں؟ جو انہوں نے کافروں کے قانون کو لیا، بھائی ٹھیک ہے آپ چور کے اوپر یہ سجائے دے رہے ہیں، ہاتھ کاٹنا تو بہت دور کی بات آ گئی، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو وحشیانہ سزا ہے، اور یہ تو پہلے کے زمانے میں دی جاتی تھی، آج کے زمانے میں نہیں، ہم تو آپ سے لیں گے۔ اچھا چور کی سزا کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں جی کیا ہے؟ جیل میں رکھ لو، رشوت دے کے باہر آ جائیں گے، بیل پہ باہر آ جائیں گے، یہی چل رہا ہے بس۔ تو کیا چوری ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نور کی روشنی میں نہیں مطلب چلے۔ اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتی، اس پہ جرم ثابت ہونے کے بعد تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تو چوری ختم ہو جاتی۔ کیا معاشرے سے ریپ ختم ہوئے؟ انڈیا کی رپورٹ ہے، ہر 1 منٹ میں 4 ریپ انڈیا میں ہوتے ہیں، ہر 1 منٹ میں 4 ریپ ہوتے ہیں۔ کیا سزا ہے اس کی؟ کوئی نہیں۔ جو کیس ہائی لائٹ ہو گیا تو اس کو ایک آدھ کو اکا دکا کو پھانسی دے دی تو دے دی، ورنہ ریپ کی کوئی سزا ہے ہی نہیں بھائی۔ اس پہ وہ کیس چل رہا ہے، ٹرائل پر ہے، بیل پہ باہر ہے، وہ گھوم رہا ہے، یہی چل رہا ہے۔ کیا ختم ہوئے؟ ریپسٹ کے دل میں مطلب خوف ہے کوئی؟ انڈیا میں کوئی خوف نہیں۔ ہر 1 منٹ میں 4 ہوتے ہیں انڈیا میں، جو کہ آنکڑا ہے ابھی۔ تو یہ ہے، ایک ایک قانون کو آپ پکڑ لیجئے، ایک قانون اسلام کا لیجئے اور ایک قانون آپ دنیا بھی لیجئے، ان کا آپس میں کمپیریزن کہ وہ کرائیے کہ کون سا قانون بہتر ہے۔ ایک اللہ کا نور ہے اور ایک ان کافروں کا اندھکار ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نور کو خود ہی چھوڑ رہے ہیں، یعنی یہ قرآن ہے، اس کو ہم خود چھوڑ رہے ہیں کہ آپ بند ہو جائیں۔ آپ ٹھیک ہے رمضانوں میں کھول کر پڑھ لیں گے، تھوڑا ثواب مل جائے گا، اگر کوئی مردے دنیا سے چلے گئے تو ان کو بخشوانے کے لیے ہم کھول لیں گے، جبکہ وہ کوئی ان کو اس چیز کا ثواب پہنچتا نہیں ہے۔ پھر بھی
کھول لیں گے. اگر کوئی کاروبار ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس میں قرآن خوانی ہم کی کروا دیں گے. اس کام آ رہا ہے ہمارے. اگر گھر میں جنات یا اثرات وغیرہ کا کچھ اثر آ گیا تو ہم قرآن پڑھواؤ. تو یہ بس اس سے ہم یہی کام لے رہے ہیں قرآن سے. جو قرآن تمہیں دنیا کی امامت دینے کے لیے آیا تھا اس کو آپ نے کیا چیز بنا دیا. کیا اتنے اتنے چھوٹے سے کام لیں گے آپ اس سے؟ کاروبار میں برکت کے لیے آپ قرآن پڑھوا دیں. کچھ ہو گیا ہے تو تعویذ بنوا دیں قرآن کا. یہ یہ تھا مقصد قرآن کا. یہ تھا اللہ کا نور. قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا. یہ قرآن آپ کو دنیا کی سرداری دینے کے لیے آیا تھا. دنیا میں امامت دینے کے لیے آیا تھا. ہم نے دنیا کی امامت اس سے نہیں لی. ہم جو لوگ آلریڈی کمپلیٹ مطلب ڈارکنیس میں ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. آپ ہمیں بتائیے ملک کیسے چلے گا. اچھا ڈیموکریسی سے چلے گا. ہاں ڈیموکریسی سے چلے گا. 51% لوگ جو چاہے وہ قانون پاس کر دیں. کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے. جو چاہے وہ قانون پاس کر دیں. 51% کی میجورٹی ہے. ہاں پھر نہیں دیکھیں گے ہم کہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ کیا مسلم کنٹریز نے اپنے یہاں اپلائی کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی ہے. 51% لوگ اگر کہیں کہ مرد مرد سے مطلب کی شادی کر سکتا ہے. 51% لوگوں نے کہہ دیا ہاں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی قانون بن گیا کر سکتا ہے. لڑکی لڑکی سے نکاح کر سکتی ہے. 51% لوگوں نے کہہ دیا ہاں بھائی ہاں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے اکثریت کے بارے میں. اکثریت تو بنی ہی جہنم کے لیے ہے. ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہے. اور آپ اکثریت کی بیس پہ قانون بنا رہے ہیں. اکثریت کو علم نہیں ہوتا. علم ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کے نور کو پہچانتے ہیں. تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جو کافر ہیں ان کی ایک مثال دی گئی ہے کہ وہ کتنے کمپلیٹ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. جو منافق ہیں وہ کتنے کمپلیٹ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی مثال کے ذریعے بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ ایسے سمندر میں ہے جو اندر سے پوری طرح کمپلیٹ ڈارک ہے. اور اس کے اوپر جو پانی کی وہ کی موج کے اوپر موج ہے. یعنی وہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اس کے اوپر موج کے اوپر موج ہے. اور اس کے اوپر بادل ہے کہ لائٹ کا پہنچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. کہ انسان اپنا ہاتھ باہر نکالے تو وہ اسے بھی نہ دیکھ نہ پائے. پھر اللہ تعالی نے کہا جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. تو یہاں پہنچ کر آیت میں اصل مقصد کھول دیا گیا ہے. اس سورہ میں جو آیت نمبر 35 سے لے کے 40 تک تھا اس کا اصل مقصد کھول دیا گیا ہے. جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہاں سے بات اسٹارٹ کی تھی. تو اس کا اصل مقصد یہاں کھول دیا گیا ہے کہ جب کائنات میں کوئی بھی نور حقیقت میں اللہ کے نور کے سوا نہیں ہے. یعنی پوری کائنات میں کوئی نور اللہ کے نور کے سوا ہے ہی نہیں. اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس کے نور کی بدولت ہی ظاہر ہو رہا ہے پوری کائنات میں. تو جو شخص اللہ کے نور سے نور نہ پائے اس کا کیا ہوگا. تو وہ پوری طرح کس میں اندھیرا میں ہے. اندھیروں میں پڑا ہوا ہے. وہ کہیں سے روشنی پا بھی نہیں سکے گا. تو یہ تھا اصل مقصد کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے. وہ کمپلیٹلی طور پہ جو شخص اللہ تعالی سے نور نہ پائے تو وہ کس میں ہے. وہ کمپلیٹلی اندھیرے میں ہے. اندھکار میں ہے. وہ اس کائنات میں چل بھی نہیں پائے گا. کیا آپ ایک ایسے شخص کے پیچھے چل لیں گے آنکھیں بند کر کے کہ جو اندھا ہو. آپ تصور کیجئے کہ آپ ایک نیشنل ہائی وے پہ ہیں جہاں ٹرافک اتنی اسپیڈ سے گزر رہا ہے کہ 100 سے نیچے کسی کی بھی اسپیڈ نہیں ہے. 100 سے اوپر ہی ہے ہر کسی کی اسپیڈ. ہر مطلب کہ بائک ہو وہ کار ہو یا کتنا بھی بڑا ٹریفک ہو سب کی اسپیڈ 100 کے اوپر ہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ایک اندھے شخص کے پیچھے آپ مطلب لگ گئے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اس ہائی وے پہ چلنا آپ کو ایک اندھے شخص کے پیچھے آپ بیٹھ گئے ہیں. یا اندھے شخص کو آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے کہ آپ اس ہائی وے پہ کار ہماری آپ چلائیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا. لگتا ہے نہیں نا. اس کو خود نظر نہیں آ رہا کہ مجھے جانا کہاں ہے. تو سیم مثال یہاں
وہ کافروں کی ہے کہ ہم جو کافروں کو امامت کی لیڈرشپ پہ ہم نے بٹھا دیا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم ہو چکے ہیں، تو کیا یہ ہمیں صحیح منزل تک پہنچائیں گے؟ نہیں، یہ ہمیں جہنم کے گڑھے میں وہ لے جا کر چھوڑ دیں گے اور وہاں جا کر ہم سے اعلان برات کر دیں گے، اے اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے، ہمارا ان پر کوئی زور کوئی چل رہا تھا، ہم نے تو ان کو رائے دی تھی، انہوں نے مان لی، یہ تو مجرم خود ہیں، یہ تو گنہگار خود ہیں، یہ آج ہم پہ کیوں ملامت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کو ہی مطلب دوہرا عذاب ہے، تم دونوں کو ہی ہم نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی۔ تو یہ چیز ہے اس آیت میں کہ جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نور نہ دے تو وہ اس کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی بھی نور پا ہی نہیں سکتا۔ تو اس مثال میں سے اور اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے کہ اگر ہم قرآن کے اکارڈنگ نہیں چل رہے ہیں تو ہم اندھکار میں ہیں، یعنی ہم شیطان کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، ہم اندھکار میں ہیں، تو ہمیں اندھکار سے نکلنا ہے اور قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نور نہ دکھائے اس کے لیے کوئی نور ہے ہی نہیں پھر، تو ان کافروں کے لیے کوئی نور موجود نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اندھے کو آپ نے نیشنل ہائی وے پہ ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر چھوڑ دیا ہے، اب آپ خود ہی تصور کر لیجئے کہ اس کی کار کا حال کیا ہوگا، اس کا جو واہن ہے اس کا حال کیا ہوگا، اور اگر آپ اس واہن میں بیٹھ چکے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کا حال؟ آپ کی پہلی کوشش کیا ہوگی کہ سب سے پہلے جو یہ اندھا ہے نا، اگر آپ کو پتہ لگ گیا یہ اندھا ہے، سب سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ سے اس کو ہٹاؤ، ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیں گے اس کو، ہائی وے پہ گاڑی چل رہی ہے آپ کی، نہیں بیٹھنے دیں گے، آپ کو جان پیاری ہوگی تو نہیں، آپ اس سے ڈرائیونگ نہیں کرائیں گے، آپ خود کریں گے کہ بھائی جس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں۔ ابھی اسی سیم جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے ڈرائیونگ سیٹ کی، یہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے ابھی کس کے ہاتھ میں ہم نے رکھ رکھی ہے؟ یا کافروں کی امامت میں ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہمیں کسی آنکھوں والوں کو بٹھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو اللہ کے نور کی روشنی میں ہم کو وہ گائیڈ کرے، وہ گاڑی چلائے اللہ کے نور کی روشنی میں، تبھی تو ہم بچیں گے ایکسیڈنٹ سے، ادروائز ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے۔ تو انہی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ اس آیت کا